کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر اس کو عاملوں کے پاس جا کے ہم پوچھتے ہیں کہ دوسری مخلوق کی میٹھے پہ آتی ہے, مٹھائی کا کاروبار ان سے کہو نا کون سا کاروبار ہے, مٹھائی کا کرو کیونکہ ان کو بہت پسند ہے. اچھا وہ اگر اتنے ہی ہیں تو وہ زیادہ نان مسلمز ہیں جو آپ کے اگینسٹ ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جتنی مٹھائی کی ریشو ہے آپ کی دنیا ابتری کی طرف جا رہی ہے, بیماریاں بڑھ رہی ہیں, تو ساتھ ہی میٹھے کا انٹیک بھی زندگیوں میں بڑھ رہا ہے. اس کو ساروں کو اکٹھا کیری کر کے چلیں, ٹیبل پہ لائیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں چینی کتنی بڑھ گئی, مٹھائی کا یوز, میٹھے کا یوز کتنا ہو گیا, اور پھر بیماریاں بھی بڑھ گئی. اور گندم بھی اس کا ہی سورس ہے, شوگر کا ہی سورس ہے, اور باقی بھی. تو گھوم پھر کے ہر طرف سے ہی مطلب آپ اس میں گھر گئے ہیں. تو ایکچولی بطور ہیومن آپ کو اپنی جو باڈی کی سینس اور سیفٹی فرام دا جو ایول وہ تھا جس نے چیلنج کیا ہوا آپ کو, کھلا کے ہی سب سے پہلا اٹیک ہوا آپ پہ. آدم کو کیا کیا, کھلایا. تو منہ کے ذریعے بڑے سے بڑا مفتی ڈھیر کر لیتے ہیں یہ لوگ. تو منہ کو ہی باندھنا ہے حرام سے بھی, فوڈ بھی. اور فروٹ صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب حرام کی, چینی بھی حلال پیسوں کی کھاؤ تو زہر ہی ہے. اچھا پھر آپ بتائیں کہ ہماری کولیکٹیو وزڈم کدھر جا رہی ہے. چلیں یوں سمجھ لیں کہ یہ نیشن اس ٹائم جو ملکی حالات ہیں آپ کے, ان میں آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ کولیکٹیو وزڈم کی بڑا فقدان ہے. سب کو سب چیزیں پتہ ہونے کے باوجود قومی سطح پہ کچھ چیزیں طے نہیں کر پا رہے. مطلب ریئل اسٹیٹ کوئی بزنس نہیں ہے, یہ کل کرتا ہے آپ کی معیشت کو. کہ یہ کون سا کاروبار ہے کہ کسی کو چھت, کسی کی جو سر چھپانے کی جگہ مہنگی کرتے جانا تاکہ وہ سڑک پہ آ جائے, یہ بزنس ہے. یا یہ جو آپ دوسری برانڈ کی, اس میں آپ کے سارے پیسے مہینے بعد خالی ہونے لگ گئے. پہلے ہماری زندگی میں موبائل کے کوئی بل نہیں تھے, موبائلز نہیں تھے, لیکن آج موبائل کے پیسے علیحدہ سے ایک زندگی میں بجٹ ہے. مطلب اگر آپ 2000 کا بجٹ اپنا کسی ایک اپنی ایج فیلو کا بنائیں, ڈیلی کا ایکسپینس اور ڈیلی کی ارننگ اور واٹ ایور, اور اس کی زندگی کی روٹین, اور آج 20 سال بعد بنائیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے جو کمایا, زیادہ کمایا, لائف اپنی تھوڑی کی, دوستوں کی کمپنی ختم ہوئی, سیٹنگز ختم ہوئی, ہیلدی ایکٹیویٹیز ختم ہوئی, اور آپ سلیوری کے ایک ایسے نظام میں زیادہ کما کے زیادہ لگانے میں چلے گئے. تو اس کا بھی ایٹ دی اینڈ نتیجہ کیا ہوا, اور اس میں اب ایک بہت بڑا سورس اور پارٹ آپ کی یہ شوگر انٹیک اور کھانا ہے, آپ کا خوراک زیادہ لے رہی ہے. یہ 2 گھنٹے جو خوراک پہ لگ رہے ہیں, ریسپیز اور اس پہ, اور اتنا, یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو صحیح جا کے سب سمپلسٹ کھا رہے ہیں, بس سیدھا گریل پہ پھینکا, اٹھایا, کھا کے پلے کیا, کوئی مطلب سنیک لیا, تو بہت ٹائم لے رہے ہیں. اور یہ بڑی دیر ہو جانی ہے جب تک یہ سمجھ آنی ہے کہ اصل جو خدا تو پسند ہی نہیں کرتا, یہ پیٹس کے لیے بھی انڈورس نہیں کرتا کہ خدا سے دور ہو جاؤ گے, مطلب اس کی توجہ ادھر دے دو گے, 2 گھنٹے لے لے چلیں آپ کا پالتو گھوڑا یا کتا یا واٹ ایور. تو آج آپ وہ کتا گھوڑا نہیں کر رہے تو 2 گھنٹے ماشاءاللہ وہ ساری ساری رات حلیم بنائی جا رہی ہے کہ یہ اس کا زیادہ ثواب, اجر و ثواب ہوگا. تو ٹائم ویسٹ کا کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ زندگی تھوڑی سی, آپ نے 6-8 گھنٹے پوری رات کبھی تاک رات میں عبادت میں گزرے نہ گزرے, حلیم پہ سب نے آ کے گھوٹے لگائے, اور یہ ثواب کا کام بھی تھا اور اجر بھی تھا, اور ٹائم ویسٹ علیحدہ. تو یہ کیسے ثواب, اور کون سی سائنس آپ کو ہمیں پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے. اور اسی طریقے سے جو شوگر ہے وہ بالکل بند ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیں ملیں آپ کی پچھلے آخری 15 سالوں میں, یہ بھی لاسٹ کتنی شوگر ملیں, سارے آپ کے ایم این ایز, ایم پیز, حالانکہ یہ چینی باہر سے آ سکتی تھی, امپورٹ کر لیں, چکندر سے بنا لیں, آسٹریلیا سے لے لیں, کہیں سے بھی لے لیں. آپ کی گندم, چاول, کپاس, 3 اسٹرینڈ تھی پوری دنیا میں, اس ایک گنے نے پورا سال اس پہ قبضہ کر لیا, اس ایکڑ پہ, اور یہ 3 فصلوں سے آپ محروم ہو. اور ملا کیا, زہر, اور وہ زہر آپ بائے کر کے کھا رہے ہیں اور روک بھی نہیں پا رہے. مطلب ایک سلو پوائزن جو کہ آپ روک بھی نہیں پا رہے, اور اس کے نتیجے میں آپ ہم سب. اور چلیں اس کو سائڈ پہ کرتے تو آپ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑا برانڈ, جب برانڈنگ پڑھائی جاتی ہے تو کوک کا ذکر ہوتا ہے, تو شوگر ہی شوگر ہے. تو پوری دنیا اصل میں شیطان نے آپ کو آنا ہی فوڈ کے ذریعے تھا, منہ کے ذریعے تھا. پہلا اٹیک بھی وہیں سے ہی ہوا تھا, گندم بھی پارٹ سورس آف شوگر تھی. تو گھوم پھر کے اصل میں اس نے اپنی آپ پہ جیسے کہتا نا ایکسیس کا وے بنانا تھا, اور آپ کو ویک کر کے آپ کے اوپر پوزیس کرنا تھا.
تو اس کا ذریعہ یہ تھا کہ آپ کی باڈی ویک ہو جائے, آپ کی باڈی آرگنز, آپ کی اسٹرینتھ, آپ کی, اور اسی لیے کئی بچیاں یا آپ لوگ عموماً دیکھتے ہیں جن کا ہیموگلوبن کم ہوتا ہے وہی وانٹیڈ ہو کے ہاضمیاں ہونے لگتی ہیں, اور جب آپ ان کا بلڈ ٹیسٹ رپورٹس نکلوائیں گے تو ان کی 9 سے بھی نیچے ہوگا. ہاں جی, ہیموگلوبن کم ہوگا, بلڈ رپورٹس اچھی نہیں آئیں گی, شیور ہے جو بھی وانٹیڈ. تو اصل بات اب یہ ہے کہ خدا کے لیے ہم نے نہ کمانا سیکھا. پروڈکشن میں ہم پوری دنیا میں کبھی آج سے 2010-11 میں یہ تھا کہ مجھے یاد ہے میں لنڈن میں اس وقت پڑھ رہا تھا تو ہمارا ایک ٹیچر تھے, کہہ رہے تھے کہ پاکستان آؤٹ آف جو پوری دنیا میں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں پروڈکشن میں 21 نمبر پہ ہے, 21ویں نمبر پہ ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے آنے والے فور کاسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کسی ٹائم میں 11ویں نمبر پہ آ جائے گا پوری دنیا میں. لیکن آپ حال دیکھیں, فور کاسٹ اس وقت کی, یہ 2000 میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری 2012-13 کی بات. اچھا, تو ایکچولی پروڈکشن کا آج دیکھ لیں ڈالر کا فقدان کیوں, اگر ہم پروڈیوسر ہوتے, اگر ہم باقی پروڈکشن کر کے بعد نہ ہم نے بزنس سیکھا, نہ کھانا سیکھا, نہ ہماری فوڈ ہے, نہ ہماری کولیکٹیو وزڈم ہے, ایک نیشنل ایک اس پہ ایک عجیب سے رولوں میں ہمیں صوبائیت, لسانیت اور فرقہ واریت اور پتہ نہیں کتنی کہانیوں میں ڈال کے اوپر سے انڈیا پاکستان, کبھی کشمیر ہو, کبھی افغانستان. کوئی بھائی ہم پیدا ہو کے قصور کر لیے ادھر کہ یہ ہمیں مطلب پیدائش کی وراثت میں ہمیں یہ سارے ایشوز مل رہے ہیں, ورنہ ایک شخص ہے کہیں اور پیدا ہوا ہے, اس کا فوکس کیا ہوگا, اس کی زندگی, اس کا سیلف ایکچولی, کہ کیا کھاؤں, ڈائٹ کیا کروں, چلو ایک لیول تک, اور معاش ہوگا. کئی وہاں بھی درویش ہوتے ہیں, کام ہی نہیں کرتے, کمائی چاہیے ہی نہیں, ایک ویکینڈ پہ تھوڑا بہت گزارا کیا, کھا پی لیا, دوست نے کچھ پلا دیا, BH یا جو بھی نائٹ کلب کوئی لے گیا, زندگی گزرتی ہے. اور پھر آپ میں ہی جمع کرنے کی بھی حساب میں پوری دنیا سے زیادہ کر, آپ تو پتہ نہیں, مطلب مسلمان 99%. اور اصل میں مسئلہ یہ آیا کہ جو اسلام ہمیں کنوے کیا گیا یا ڈیلیور ہوا ہے, وہ اسلام ہی اصل میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے. اور وہ ہوتا تو وہ لائٹ جو جلی تھی اس وقت عرب کے جہالت کے اندھیروں میں, تو آج اتنے اندھیروں میں اصل میں اس اسلام میں سب اپنی مطلب کی چیزیں سب نے نکالی, آدھے پہ ڈال دی کہ بھائی یہ صحیح اسلام. چلیں ایک عام سی کولیکٹیو وزڈم کی میں بات کر رہا تھا, میں ایک عام سی بات کرتے ہیں. پوری دنیا میں صبح سب 5-5:30 بجے لنڈن کی ٹیوبس, ٹرین, ٹرامز پوری دنیا میں بھاگ جاتی ہیں, اور وہ لوگ صبح ارلی رائزر ہیں, دوپہر میں سب ہوتا ہے. 9 بجے ان کا سب سے بیسٹ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ فیلڈ بیس اس کی اسٹریٹفورڈ میں ہے شاپنگ سینٹر, 9 بجے حد ختم, بند 9 بجے بند. یہ وہ ہے جو سب سے لیٹ بند ہو رہا ہے. ہیرٹس بھی اس سے پہلے بند ہو جاتا ہے, اور صرف آکسفورڈ اسٹریٹ کے کچھ پبس, کلبز اور پبs جہاں سلو لائٹس. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچھا, وہاں بجلی کا شور نہیں ہے, آپ لوگ آبادی بھی بڑھائے جا رہے ہیں, بجلی کے کنزمپشن بھی بڑھائے جا رہے ہیں, کام بھی کوئی نہیں کرنا, پروڈیوس بھی کچھ نہیں کرنا, قرضے ہی لیے جانے. تو بھائی صبح اٹھو, سارا دن میں کام کر لو, یہ راتوں تک جو پوری رات بزنس کھلے ہیں یہ کس نے کہہ دیا؟ اچھا, اب اس کے 2 افیکٹ ہیں. ایک ہے وٹامن ڈی, آپ کی باڈی نہیں لے پائے گی, دھوپ نہیں ملے گی تو ہڈیاں کمزور ہوں گی, ڈپریس ہوں گے. 2 چیزیں لاتی ہے ایبسنس آف سن لائٹ, ڈپریشن لاتی ہے اور وٹامن ڈی کی کمی لاتی ہے, اس سے ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں. 3 ہوگی. چوتھی ہے سیل ریپروڈکشن, رات کو یہ سونے پہ ہوتی ہے. آپ کے جو خلیات بنتے ہیں, یہ جو ڈیڈ سیلز آپ باڈی کے رگڑتے ہیں تو آتے ہیں, یہ مٹی تھوڑی ہوتی ہے, ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں, لیکن اس کی ریپروڈکشن کے ٹائم پہ نائٹ ہی ہے, اللہ نے نظام رکھا ہے. آپ سوئیں گے, یہ ہیلنگ ہے. اسی لیے ہر میڈیسن, پیناڈول کھائیں ڈیزی ہوتے ہیں, اینٹی وہ آپ کی جو ڈپریسنٹ کھائیں ڈیزی ہوتے ہیں, اینڈ کف جو ہے اس کا سیرپ ڈراؤزی کرتا ہے آپ کو. اسی طرح آپ یہ جو آپ کی وہ کون سی ہوتی ہے اینٹی الرجک, وہ بھی آپ کو ڈیزی ڈراؤزی کرتی ہے. مقصد ایک باڈی کو خاص لو ریدھم پہ لا کے, ریدھم میں بلڈ فلو کا ہونا, وہ کیور کرتا ہے باڈی کو فرام اینی وائرل اور بیکٹیریل اٹیک. اور کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ ہوا باڈی میں تو اس نے اس کو آپ نے وہ رات کو دیے ہی نہیں, بیماریاں پھر بڑھ رہی ہیں. اور صبح کو آپ سو کے, لائٹیں اس وقت ضروری تھی, دن میں کام کر لیتے, راتوں کو سوتے,
لیکن آپ نے کیا کیا اپنی زندگی میں بجلی کے بل کو ایسے بڑھایا ہے، اوپر سے اس کی قیمتوں کو بھی بڑھائے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کولیکٹیو وزڈم تو اس نیشن کے پاس آ ہی نہیں. صرف بجلی کی بھی میں ایگزامپل دے رہا ہوں. ابھی تو آپ ایگری سے لے کے مجھ سے کس کس پہ پوچھیں گے اور کیا کیا نکلے گا. تو اس پہ اب بات ہونی چاہیے، سب کو بیٹھ کے سوچیں. ورنہ آج آپ ہم نہیں سوچیں گے تو کل کو تو اس کی پے تو ویسے ہی ابھی پرائز کر رہے ہیں، یہ آنے والے 2-4 سالوں میں ہمیں اور قیمت ادا کرنی ہے. اگر یہ ہم کولیکٹیو وزڈم کو جو ہے اپنا شعار نہیں بناتے کہ یار کچھ چیزیں سائنٹیفکلی جو پروون ہے، مطلب اب کس کو نہیں پتا کہ چینی زہر ہے، چلے بتائیں پھر کھا کیوں رہے ہیں. اور بوتلیں آپ کے گھر میں کیوں نہیں بند ہو رہی، کیوں کو سپلائی آ رہی ہے. اب کون ہے جو یہ لا رہا ہے اور لانے پہ مجبور کر رہا ہے.